ہاؤس ہے اس وقت، چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، جو کہ نامکمل ہے، اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے، اس کو ایک سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی۔ یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی، اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے، تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے، کیسے باقی ترامیم کی گئی، جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، ان کی جو ٹرم ہے چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں ان کی ٹرم ہو، وہ پوری کانسٹیٹیوشنل سکیم ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کو ریسٹور کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ ایوری تھنگ از نارمل۔ یہ سارے غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں جن کو کہ کل ان کو اس کا آج ہم نے بے نظیر کی تصویر کے پیچھے زرداری کی لیگیسی دیکھی، اور اس لیے جب زرداری کی لیگیسی دیکھی تو عوام نے اور ان کے منتخب نمائندوں نے آج غلامی نامنظور اور قائد عمران خان کی گونج لگا کے اس کا استقبال کیا۔ ہم سمجھتے ہیں آج کی تقریر اس ملک کو، اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کو، اس میں بسنے والے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی۔ وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ ہے بھی نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے بھی تو آج وہ اپوزیشن کے چیمبر میں سے ہو کے آگے جاتے، اس ایمان میں آتے۔ اس لیے ہم نے اس کو استقبال کیا ہے اپنے احتجاج کے ساتھ۔ زرداری صاحب نے آج تک بھی ایک سال اس کا بھی ہو گیا، اس ایک سال کے دوران آج بھی اس نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کہ اس نے ایز اے پریزیڈنٹ یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہو، یا اس نے آپ کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ وہ شیئر کیا ہو، یا الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہو کہ اس پہ الیکشن کرے۔ لہذا آج بھی زرداری صاحب ایک متنازعہ صدر ہے۔ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین سینٹ تو بیٹھا تھا، بڑے ایک لفظ تو کہہ دیتے کہ کل اس کی حکم پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے، آج جوائنٹ سیشن میں افتتاح ہو رہی ہے، آج وہ جوائنٹ سیشن میں پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے۔ ہمارے میاں غوث صاحب ہے، وہ ایز ایم این اے اس کا حق ہے کہ وہ پروڈیوس ہو جائے۔ اگر ایمان کے اندر، ایمان میں عوام کی طاقت سے آئے ہوئے لوگوں کی نمائندگی اگر نہیں ہوتی تو اس کو کیا آپ منتخب نمائندگان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسی ایمان کو صدر کا خطاب جائز ہے؟ یہ سارے غلط ہے۔ وقت انشاءاللہ تعالی ثابت۔ آج بھی زرداری صاحب ایک متنازعہ صدر ہے، وہ ایک پارٹی کے سربراہ ضرور ہوں گے اپنے حساب سے، لیکن اس ملک کے وفاق کی علامت ہم ان کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے تقریر کے دوران ہم نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کا دیکھیں، سندھ میں انہوں نے کرپشن کی دھجیاں اڑا دی، انہوں نے جو عروج پہنچا دیا سندھ میں کرپشن کا وہ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آصف علی زرداری ہو یا اس کا بیٹا ہو بلاول زرداری، پاکستان کے غیور خواتین حضرات اور بالخصوص سندھ کے خواتین حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا پانی بیچتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس طلب کیا، نہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا اجلاس طلب کیا۔ پک اپ بل میں حکومت کے ساتھ یہ جو آپ کی فارم 47 شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میڈیا کا گلا انہوں نے کاٹا، اور ابھی یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، بہرا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں شہباز شریف کی رجیم کی کیا ایسی چیز ہے جس پہ یہ شنائیاں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پکے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، پنجاب میں پنجاب پولیس نام کی چیز نہیں ہے، ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے۔
डॉक्टर उस्मान उस ग्रोह का सरदार बना हुआ है। मरियम नवाज की हुकूमत 60 पेजेस के वहां पे इश्तिहार छापती है, कारकर्दगी सिफर। शहबाज शरीफ का यहां पे जो रिजीम बैठी हुई है, इनकी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल अचीवमेंट सिफर बटा सिर्फ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे जब हमने पूछताछ की तो खवातीन और ज़रात पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो सिर्फ एक्सचेंज रेट जो इन्होंने 164 का लगाया था 265 से ज्यादा हो गया है। 4000 अरब रुपए मजीद इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे कर्जा चढ़ा दिया है, 4000 अरब से ज्यादा। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियां मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वुज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाए जरा बाजारों में हमारे साथ आए, बगैर सिक्योरिटी के आए और पाकिस्तान के मेहनतकश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पे है इस वक्त। आप ये अंदाजा लगा लें, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल से कम, अफराद-ए-ज़ार रिकॉर्ड। आपका रेवेन्यू 606 अरब रुपए का इस वक्त खसारा। आपका स्टेट बैंक में जो बैलेंस है, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, पीटीआई के वक्त से कम है। इस वक्त 11 अरब डॉलर है, हमारे वक्त 19 अरब डॉलर थे। इस वक्त SIFC का इन्होंने अजदा रखा हुआ है, पाला हुआ है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? सिफर बटा। इस वक्त SIFC का इन्होंने अजदा रखा हुआ है, पाला हुआ है। 2 साल में SIFC ने क्या किया है? सिफर बटा सिर्फ। कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सवाल मेरे बैसियत ऑपोजिशन लीडर 40 से ज्यादा मैंने किए हुए हैं वजारत खजाना पे और वजारत दिफा पे। एक सवाल का जवाब आज तक नहीं आया पिछले 6 महीनों में। ये इनके हालात हैं। इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पीका हाउस है इस वक्त, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो, जो कि नामुकम्मल है। और इन सब के इलेक्शन जितने कवानीन पास हुए हैं वो उसकी कोई ना इखलाकी हैसियत है और ना उसकी कोई कानूनी हैसियत है। सेनेट में एक सूबा खैबर पुख्तनख्वा जिसकी नुमाइंदगी से उसको रखा गया है, उसको 1 साल हो गया है कि उनकी नुमाइंदगी सेनेट में नहीं हो रही। ये कैसा हाउस ऑफ फेडरेशन है जिसमें कि एक सूबे की, और ये फेडरेटिव यूनिट है जिसमें कि एक सूबे की नुमाइंदगी नहीं है, तो कैसे इलेक्शंस हुए चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के, कैसे बाकी तरामीम की गई, जबकि ये कानून की जो स्कीम है उसके बिल्कुल मुखालिफ है कि हाउस मुकम्मल नहीं है। उनकी जो टर्म है, चाहे वो चेयरमैन की टर्म हो या जो आने वाले सेनेटर्स हैं उनकी टर्म हो, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम डिस्टर्ब हो गई है। उसको रिस्टोर करने का कोई रास्ता नहीं है। और ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। ये सारे गैर कानूनी इकदामात हो रहे हैं जिनको के कल इनको